اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر آپ کو میری کاوشیں پسند آئیں تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ سمرقند شہر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آسمان پر سیاہ بادلوں کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ آسمان پر کوئی تارا نظر آتا تھا، نہ زمین پر کوئی چراغ۔ تمام لوگ سو چکے تھے۔ اس عالم میں صرف ایک شخص جاگ رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں یہ شخص اپنے گھر سے نکلا اور دائیں بائیں جھانکے بغیر سیدھا قصر العمارات کے پاس چلا گیا۔ اس نے محل پر ایسی کرانہ نگاہ ڈالی کہ اس میں انگارے ہوتے تو یہ محل خاصتر ہو جاتا۔ اس نے اپنے قدم تیز کیے اور اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ شہر سے نکل کر درختوں کے ایسے جھنڈ میں داخل ہو گیا جہاں وحشی درندوں اور خونخوار جانوروں کی دہشت ناک آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جنگل خوفناک تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ درختوں کی جھنڈ اور رات کی گھٹا ٹوپ اندھیروں کی وجہ سے آنکھوں پر پڑی چیزیں بھی پوری طرح دکھائی نہ دیتی تھیں، مگر یہ آدمی اس خطرناک منظر سے بے پرواہ ہو کر منزل مقصود کی طرف گامزن رہا۔ اگلا مقام اس سے بھی زیادہ خوفناک اور دل ہلا دینے والا تھا۔ چلتے چلتے جب وہ اس پتھر کے پاس پہنچا جو مندر کے پہلو میں تھا تو ہیبت کی وجہ سے چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس پر اتنا خوف طاری ہوا جو عام لوگوں پر خوفناک درندے سے دیکھ کر بھی نہیں ہوتا۔ اس کا سبب یہ نہ تھا کہ یہ شخص کوئی بزدل انسان یا نوعمر لڑکا تھا، بلکہ اس جرئی اور دلیر شخص کے دل میں بچپن ہی سے مندر کی ہیبت ناک تہمات بٹھا دیے گئے تھے اور یہ انہی تہمات میں پروان چڑھا تھا۔ چنانچہ یہ مندر کی مخفی قوتوں اور اسرار و منصوب سے اتنا خائف تھا کہ میدان جنگ کی سنسناتی ہوئی تلواروں کا خوف اس کے مقابلے میں ہیچ تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس مندر میں ہر کسی کو آنے کی اجازت نہ تھی۔ اس میں تو صرف وہی کاہن پروہت داخل ہو سکتا تھا جو نفس کش ریاضتیں کر کے اور زبردست قسم کی مشقتیں اٹھا کر راشی بن چکا ہو، اور جو شخص راشی بن کر اس میں داخل ہو جاتا وہ دنیا کی رونق اور اس کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتا۔ چنانچہ یہ جرئی اور شجاع شخص پرہتوں کے خوف سے قدم آگے نہ بڑھا سکا۔ کچھ عرصہ کھڑا رہنے کے بعد اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اندھیرے میں بڑی سر والی ڈرونی شکل دکھائی دی، جس کی داڑھی وسیع عریض اور بال لمبے لمبے تھے۔ یہ اسے دیکھ کر مزید خوفزدہ ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ بھاگ کھڑا ہوتا، لیکن جب اس نے اس کا نام لے کر انسانی آواز میں اسے پکارا تو یہ سمجھ گیا کہ یہ مندر کا دربان ہے اور مجھے لینے آیا ہے۔ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، لیکن اس کا دل آنے والے منظر سے دھڑک رہا تھا۔ دربان اسے اپنے ہمراہ ایک طویل سرنگ میں لے گیا جس کے دونوں اطراف میں تانبے کی مشکیں چراغ روشن تھیں اور ان سے نیلی رنگت کی روشنی نکل نکل کر دیواروں کے پتھروں پر رقص کر رہی تھی۔ اس سرنگ میں ان دیوتاؤں کی ہیبت ناک تصویریں رکھی ہوئی تھیں جن کی آنکھوں سے سرخ شعلے نکل رہے تھے، اور یہ آنکھیں بڑے بڑے نڈر لوگوں کے دل ہلا دیتی تھی۔ سرنگ کی دونوں جانب چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے جن میں جب کبھی ہوا پورے زور سے داخل ہوتی تو ایسی ایسی آوازیں نکلتی کہ سننے والوں کو بہرا کر دیتی تھیں۔ یہ دونوں چلتے چلتے ان راشیوں کے پاس پہنچے جنہیں کبھی کبھار بادشاہ ہی دیکھ سکتا تھا، اور سارے حکمران ان کی بات رد نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی بات نہ ماننے کی وجہ سے کوئی مصیبت نہ آن پڑے۔ یہ آدمی ہیبت اور دہشت کی وجہ سے ارد گرد دیکھتا
نہ نظر بھر کر پرتوں کو دیکھتا، البتہ ان کی باتیں اس کے کانوں پر پڑ رہی تھیں اور یہ انہیں ایسے سن رہا تھا جیسے خواب دیکھ رہا ہو۔ اس نے نظریں جھکائے ہی اندازہ لگایا کہ ان میں سے ایک پروت سمرقند کا ماضی یاد کر رہا ہے اور اہل وطن کی بدعمالیوں پر آنسو بہا رہا ہے، اور بڑے دکھ کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ مسلمان کس طرح ناگہانی آفت کی طرح آئے اور انہوں نے سمرقند کا تاج و تخت الٹ دیا۔ اب ان کے نکلنے کی تمام امیدیں ختم ہو گئی ہیں اور سوائے ترکش دان کے آخری تیر چلانے کے کوئی چارہ نہیں۔ اور ہم نے سنا ہے کہ اس قوم کا حکمران بڑا عادل اور منصف مزاج ہے۔ ہمارا پروگرام ہے کہ ہم اس کی خدمت میں اپنا قاصد بھیجیں جو اسے ہماری شکایات سے آگاہ کرے، پھر جو ہو سو ہو۔ اور ہم نے تجھے تیری جرات و شجاعت اور عربی زبان میں مہارت کی وجہ سے منتخب کیا ہے، کیا تو راضی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پرہوت نے کہا دیوتاؤں کی توفیق سے روانہ ہو جا۔ یہ آدمی مندر سے نکلا، فخر کی وجہ سے اس کا سر بلند تھا، اب اس کے پاؤں زمین پر اور دماغ آسمانوں پر پرواز کر رہا تھا۔ وہ اتنی خوشی محسوس کر رہا تھا کہ اڑ کر دمشق چلا جائے۔ اسے رات کا اندھیرا روشنی نظر آنے لگا، کیونکہ اس کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات تھی کہ وہ بڑے پرہوت سے ہم کلام ہوا ہے، اور یہ ایسا اعزاز تھا جو شاید ہی کسی کو نصیب ہو۔ اس نے سمجھ لیا کہ اب سمرقند کی آزادی اس کے بائیں ہاتھ میں ہے۔ وہ فطرت شجاعت میں تمنا کرنے لگا، کاش وہ مجھے اسلامی افواج سے ٹکرا جانے کا حکم دیتے، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ سمرقند کی حیثیت اسلامی سلطنت کے مقابلے میں اس خاشاک کی جڑ کی سی تھی جو سمندر کی تہہ پر پنجہ جمانا چاہے تو سمندر کی ایک موج اسے بہا کر کہیں سے کہیں لے جائے۔ چنانچہ یہ آدمی ذات سفر لے کر چل پڑا۔ دن اور رات، ہفتے اور مہینے مسلسل سفر کرتا رہا۔ سمرقند سے بخارا، بخارا سے بلخ، بلخ سے ہرات، ہرات سے قزوین، قزوین سے موصل، موصل سے حلب، حلب سے دمشق۔ سفر ختم ہونے کو آتا ہی نہ تھا۔ سب ریاستیں ایک سے بڑھ کر ایک تھیں، سرسبز و شاداب زمینیں، تہذیب و تمدن کے عجیب و غریب نمونے، چاروں طرف رونق ہی رونق، پرشکوہ عمارتیں، بلند و بالا محلات، وسیع و عریض شاہراہیں، حسین و جمیل انسان، باپردہ اور حیا دار خواتین، مختلف رنگتوں کے پہاڑ، ہزاروں باغات، مختلف اقسام کے میوہ جات۔ وہ دیکھتا چلا جا رہا تھا، مگر یہ عجائبات ختم ہونے کو نہ آتے تھے۔ انہیں دیکھ کر اسے سمرقند کی عظمت ہیچ نظر آنے لگی۔ سمرقند کی حیثیت چین اور ایران کے مقابلے میں کیا تھی، جنہیں پہاڑوں کے درمیان آباد مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیچا دکھایا تھا۔ مدینہ منورہ وہ سرزمین ہے کہ جسے محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے دانے ہاتھ سے حرکت دی تو اس نے خالد بن ولید، مثنہ بن حارثہ، سعد بن ابی وقاص رضوان علیہ اجمعین اور محمد بن قاسم، قتیبہ بن مسلم، طارق بن زیاد، عبد الرحمن الدخل اموی جیسے بے مثال جرنیل پیدا کیے، رضوان اللہ علیہ اجمعین، جنہوں نے سرکش حکومتوں کے تخت الٹ دیے۔ پھر اسی صحرائی زمین نے شام، عراق، ایران اور خراسان کو پسماندگی سے نکال کر بام عروج پر پہنچا دیا۔ بے دین حکمرانوں کی فتوحات سے ملک اجڑتے رہتے تھے،
جبکہ اسلامی حکومتوں کی فتوحات سے دنیا آباد ہوتی چلی گئی۔ بالآخر وہ دمشق پہنچا اور اسے پہلی نظر سے دیکھ کر یوں چونک پڑا جیسے نیند سے بیدار ہوا ہو۔ بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں کے بادشاہوں کی ملاقات کے تصور سے اس کا دل دھڑکنے لگا۔ یہ دمشق ہے، مسلمانوں کا دارالحکومت، جلال و جمال کا دل فریب دارالسلطنت، دولت ثروت کی کان، تقویٰ اور شرافت کا گہوارہ۔ یہیں سے ایسا فرمان جاری ہوتا ہے کہ جس کے سامنے دمشق سے سمرقند اور سمرقند سے اسپین تک کے عمرہ کی گردنیں جھک جاتی ہیں، اور یہیں وہ مرد حکمران بچتا ہے جس کے سامنے قیصر روم، کسری ایران، سکندر یونان، خاقان چین کی عظمتیں نقش برآب ہو کر گر گئیں، اور جس کی بات کو چین کے کہساروں سے لے کر بحر ظلمات تک ٹالنے والا کوئی نہیں۔ دل میں خیال آیا کہ اس حکمران تک رسائی کیسے حاصل ہوگی۔ مسافر ہوں، پہلے کبھی یہاں آیا بھی نہیں۔ نا امیدی پیدا ہوئی، رات گزارنے کے لیے ایک صحرا میں ٹھہرا۔ صبح ہوئی تو خوبصورت جوڑا زیب تن کیا اور خلیفہ کی ملاقات کو نکلا۔ کسی آدمی سے خلیفہ کے متعلق پوچھتے ہوئے دہل گیا۔ اسے خیال آیا کہ نصف خطۂ ارض کے حکمران سے ملنا جوئے شیر لانا ہے۔ اسے یاد آیا کہ دنیا کے بادشاہ کس طرح کسری ایران کے سامنے لرزہ و ترزہ کھڑے ہوتے تھے۔ وہ محض شعبے اور ناپسندیدہ جملوں کی بنا پر ان کو درندوں کے حوالے کر دیتا تھا۔ اس نے اپنی جان کے خطرے کے پیش نظر خلیفہ سے ملاقات کا خیال دل سے نکال دیا اور سوچنے لگا کہ جان گنوا کر ملک کی آزادی میرے کس کام کی۔ انہی سوچوں اور گھبراہٹوں میں گم ادھر ادھر گھومتا رہا، جب کبھی کسی پر شکوائے محل کے سامنے سے گزرتا تو رونق اور ٹھاٹھ باٹھ دیکھ کر اسے خلیفہ کا گھر خیال کر کے شدید پریشانی اور حیرانی ہو جاتی، اور ملاقات کے تصور سے دل بیٹھ جاتا۔ چلتے چلتے اس کے سامنے ایک وسیع اور عریض اور عالی شان عمارت آ گئی، جس کا دروازہ بلند اور بالا اور بہت چوڑا تھا۔ اس کے دائیں بائیں دو لمبے لمبے مرمری ستون تھے، جن کے نقش و نگار اور بیل بوٹوں کو دیکھ کر آنکھیں خیر ہو جاتی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ بے شمار لوگ اس میں آ جا رہے ہیں اور کوئی روکتا ٹوکتا نہیں، چنانچہ یہ بھی اس میں داخل ہو گیا۔ اندر جا کر خوبصورت وسیع اور عریض صحن اور جھیل کو دیکھ کر پہلے سے زیادہ حیران ہو گیا۔ اس جھیل میں پانی کے فوارے پھوٹ رہے تھے اور سورج کی کرنوں نے اسے اور حسن بخش دیا جو بیان سے باہر ہے۔ آگے جا کر دیکھتا ہے کہ ہزاروں افراد مختلف کاموں میں مصروف ہیں۔ کہیں کوئی اٹھتا ہے، کوئی بیٹھتا ہے، اور کہیں علمی حلقے قائم ہیں، بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، کہیں درس و تدریس اور کہیں فتویٰ لکھے جا رہے ہیں۔ اتنی مخلوق جمع ہے کہ ایک سرے پر کھڑے ہو کر دوسرے سرے تک نظر نہیں دوڑائی جا سکتی تھی۔ فرش ایسا خوشنما کہ شیشے کی طرح چمک رہا تھا۔ دیواروں کے رنگ و روغن نے آنکھیں چدیا دیں۔ چھت کی طرف دیکھا تو چاندی کی زنجیروں سے لٹکتی ہوئی قندیلوں اور شمعدانوں کی روشن نمائی نے سب کچھ بھلا دیا۔ اس بقائے نور میں چلتے چلتے ایک نمازی کے پاس کھڑا ہو گیا۔
اس نے سلام پھیر کر اس مسافر کا حال پوچھا۔ اسے معلوم ہوا کہ خلیفہ سے ملنا چاہتا ہے۔ نمازی نے کہا، تو کیا آپ امیر المومنین کے گھر کا پتہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ سمرقندی نے کہا، کیا یہ امیر المومنین کا گھر نہیں؟ نمازی نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ کیا تو نے نماز پڑھ لی ہے؟ اس بیچارے کو نماز کا کیا پتہ؟ یہ تو اس دین کا پابند تھا جس کی معرفت ڈراؤنی صورتوں والے دیوتاؤں ہی کو حاصل تھی۔ کہاں مندروں کا اندھیرا اور کہاں اسلام کا نور و جمال۔ یہ خاموش رہا تو نمازی نے پھر پوچھا، کیا تم نے نماز ادا کر لی ہے؟ سمرقندی نے کہا، نہیں جناب، میں نے نماز نہیں پڑھی اور میں جانتا ہی نہیں کہ نماز کیا ہے۔ نمازی نے کہا، تیرا دین کون سا ہے؟ سمرقندی نے کہا، میں سمرقند والوں کے دین کا پابند ہوں۔ نمازی نے کہا، ان کا دین کیا ہے؟ سمرقندی نے کہا، مقدس مورتیوں کی پرستش۔ نمازی نے کہا، تیرا رب کون ہے؟ سمرقندی نے کہا، مندر کے مرعوب کن دیوتا۔ نمازی نے کہا، کیا جب تو بیمار ہوتا ہے تو وہ تجھے شفا دیتے ہیں یا تو حاجت طلب کرے تو پوری کرتے ہیں؟ سمرقندی نے کہا، میں نہیں جانتا۔ اس نمازی نے سمجھ لیا کہ یہ بیچارہ جاہل ہے۔ اس نے اس کے خالی دل میں اسلام کے سیدھے سادے اصول اور اس کا جمال ڈالنا شروع کر دیا۔ تھوڑی سی دیر میں یہ اس دین کا پابند ہو گیا جس نے عربوں کو پوری دنیا کا حکمران بنا دیا تھا۔ نمازی نے کہا، آؤ میں تمہیں خلیفہ کا گھر بتاؤں۔ اور اس وقت امیر المومنین گھر کا کام کر رہے تھے۔ یہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور اس کا چہرہ اسلام کے جمال و کمال سے آگہی کی بنا پر تمتما رہا تھا۔ یہ داخل ہونے والے دروازے کے بجائے دوسرے دروازے سے نکلا اور اس وقت حیران رہ گیا جب نمازی لکڑی کے دروازے والے تنگ مکان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا تھا، یہ امیر المومنین کا گھر ہے۔ اس نے نمازی کی طرف دیکھا کہ شاید مذاق کر رہا ہو، لیکن اسے سنجیدہ پا کر دروازے سے آگے بڑھ گیا۔ اسے دروازے کی درار سے نظر آیا کہ ایک بزرگ گارے سے دیوار لیپ رہا ہے اور ایک بی بی آٹا گوندھ رہی ہے۔ اس نے دروازہ چھوڑ دیا اور غصے سے اس نمازی کو پکڑ لیا اور کہا، تو نے مجھ سے جھوٹ بول کر کیا لینا تھا؟ میں نے تجھ سے خلیفہ کا گھر پوچھا تھا، لیکن تو نے معمار کا گھر بتا دیا۔ نمازی نے کہا، کون سا معمار؟ سمرقندی نے کہا، گھر والا اور کون؟ پھر اسے گھر والے کا حلیہ بتایا۔ نمازی نے کہا، افسوس تجھ پر، وہی تو امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ ہیں کہ اس وقت اللہ کے بعد روح زمین پر اس سے بڑا حکمران کوئی نہیں ہے۔ اور وہ عورت امیر المومنین کی بیوی خلیفہ عبد المالک کی بیٹی اور دو خلفاء ولید بن عبد المالک اور سلیمان کی بہن، بعد میں بننے والے دو خلفاء کی ہمشیرہ اور عرب کی معزز ترین عورت ہے۔ امیر المومنین بذات خود بڑے مالدار، خوش پوش، خوش خوراک انسان تھے، لیکن ان میں دنیا کے مشہور ترین عادل حکمران
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رگ تھی جو اسے اس حالت میں لے آئی۔ واپس جا اور دروازہ کھٹکھٹا کر انہیں اپنا قصہ سنا اور خوف نہ کھا۔ اللہ کی قسم یہ کوئی معتبر اور ظالم اور جابر حکمران نہیں ہے، یہ تو متواضع اور منکسر المزاج امیر المومنین ہیں۔ انہیں حق بات نافذ کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی۔ جب یہ اللہ کی خاطر غصے میں آتے ہیں تو ہواؤں کی جکڑ اور بادلوں کی بجلیاں اس کی قوت بن جاتی ہیں۔ سمرقندی یہ باتیں سن کر رجت کرکرا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہادری جوش مارتی ہے تو قدم اٹھا لیتا ہے، رعب اور دبدبے کا تصور آتا ہے تو دل بجھ جاتا ہے۔ وہ اپنے ملک کے حکمرانوں کے مسلح باڈی گارڈ کا تصور کرتا ہے تو تذبذب میں پڑ جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بادشاہ تو وہ ہوتے ہیں جو تلوار کے زور پر حکمرانی کریں اور رعایا ڈر کر ان کی اطاعت کرے۔ عدل کی حکمرانی اور محبت کی اطاعت تو وہ جانتا ہی نہ تھا۔ یہ بات دل میں جا گزیر ہوئی کہ ضرور یہ شخص مذاق کر رہا ہے۔ دوڑ کر اس نمازی کو پیچھے سے جا لیا اور کہا، سمرقندی نے کہا، میرے بھائی تجھے اللہ کی قسم سچ بتا، واقعی یہ امیر المومنین کا گھر ہے؟ نمازی نے کہا، جی ہاں، یہ واقعی امیر المومنین کا گھر ہے۔ یہ اس انسان کا گھر ہے جسے قرآن کی برکت نے کیسر و کسریٰ، فرعون و خاقان کے ممالک اور ان کے تاج کا وارث بنایا۔ چونکہ اس کا سر بلند تھا اور یہ تاج چھوٹے تھے، تاج وہاں تک نہ پہنچ پاتے تھے، اس لیے اس نے عرب کے تاج امامے پسند کر لیے۔ یہ اس آدمی کا گھر ہے جس کے سامنے دنیا کے ثمرات اور مال و غنیمت کے اموال کشا کشا چلے آ رہے ہیں، اور یہ سونا تول تول کر مستحقین کو دے رہا ہے، فقیروں کو جواہرات اور محتاجوں کو گھر دے رہا ہے، لیکن خود ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اپنے خاندان کو اس کے قریب نہیں پھٹکنے دیتا، کیونکہ اس نے سونے چاندی اور جواہرات کے بدلے اپنے رب سے جنت کا سودا کر رکھا ہے۔ اس نے دنیا کو عاجزی اور لاچاری کی بنا پر ترک نہیں کیا، بلکہ شاہی میں فقیری اختیار کی ہے۔ حکمران بننے سے پہلے وہ اپنی صلاحیت کا لوہا منوا چکا تھا۔ اس کی رہبانیت بھی عجیب ہے، نہ غار میں بیٹھ کر ترک دنیا پر مائل، نہ مسجد میں یاد الہی کے بہانے حقوق العباد سے غافل، بلکہ دولت و ثروت اور حکومت و سلطنت کا مالک ہو کر زاہد بن گیا ہے۔ یہ آگ میں داخل ہوا تو ہے مگر جل نہیں رہا، پانی میں چل تو رہا ہے مگر بھیگ نہیں رہا۔ اس کے منہ میں ادیب کی زبان اور سر میں دانائی کے خزانے ہیں، سینے میں جرنیل کا دل ہے۔ دنیا کے سب سے بڑی سلطنت کو اپنی فراست و مومنہ سے چلا رہا ہے۔ داخلی اور خارجی، عدلیہ اور انتظامیہ جیسے محکمے اس کے اشاروں پر چل رہے ہیں۔ یہ قائد بھی ہے اور مفتی بھی، عالم بھی ہے اور معلم بھی۔ اس کے حسن انتظام سے دنیا کے وسیع اور عریض سلطنت میں امن و امان قائم ہو گیا۔ پوری مملکت میں دشمنیاں ختم ہو گئیں، مقابلہ کرنے والوں نے ہتھیار پھینک دیے، شیعہ اور خارجی بھائی بھائی بن گئے۔
مصری اور یمنی، کالے اور گورے نے صلح کر لی ہے۔ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پینے لگے ہیں۔ دشمن جب اسے دیکھتے ہیں تو ساحل سمندر سے ٹکرا کر واپس مڑنے والی موج کی طرح پیچھے پلٹ جاتے ہیں۔ یہ امیر المومنین سلیمان کو دفنا کر واپس آ رہے تھے کہ باد نسیم کی طرح یہ خبر پھیل گئی، عمر بن عبدالعزیز اموی کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ خبر پھیلتے ہی فضا مسرت کے نعروں سے گونجنے لگی، گویا عید الفطر کا چاند طلوع ہو گیا ہو۔ سرکاری ملازم سونے اور جواہرات سے مرصع سواریاں لے کر حاضر ہوئے۔ اس نے پوچھا یہ کس کے لیے ہے؟ انہوں نے عرض کی یہ امیر المومنین کے پروٹوکول کے لیے ہیں۔ فرمایا مجھے ان سے کیا سروکار، لے جاؤ اور میرا خچر لے آؤ۔ خچر لایا گیا تو ایک سیکیورٹی افسر مسلح ہو کر دستور کے مطابق آگے آگے چلنے لگا۔ فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے ایسی کوئی ضرورت نہیں، میں بھی ایک عام مسلمان ہوں۔ چنانچہ بغیر کسی حفاظتی دستے اور شاہی جھنڈے کے خچر پر سوار ہو کر وہ شخص جا رہا ہے جو شام، اندلس، مراکش، الجزائر، تیونس، طرابلس، مصر، حجاز، نجد، یمن، فلسطین، اردن، لبنان، عراق، ایران، آذربائیجان، آرمینیا، کابل، بخارا اور سندھ جیسے 20 بڑے بڑے صوبوں اور موجودہ ملکوں کا واحد حکمران ہے۔ جاتے ہی مسجد میں داخل ہو گیا۔ تمام لوگ صفوں پر بیٹھ گئے۔ یہ منبر پر کھڑا ہو کر حمد و ثنا کے بعد یوں گویا ہوا، لوگوں مجھے مسلمانوں کے مشورے اور میری ماضی کے بغیر حکمران بنا دیا گیا ہے۔ میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت واپس لیتا ہوں، جسے چاہو خلیفہ بنا لو۔ یہ سنتے ہی تمام حاضرین بے ساختہ چیخ پڑے اور سب کے سب بیک آواز بولے، ہم آپ کے علاوہ کسی کو نہیں چاہتے۔ پھر یہ قصر خلافت کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے ہی حکم دیا کہ اس محل کی ریشمی پردے اتار دیے جائیں، غلیچے اور قالین لپیٹ دیے جائیں، سامان آرائش اکٹھا کر دیا جائے۔ جب فرمان خلافت کی تعمیل ہو گئی تو آپ نے ان سب چیزوں کو نیلام کر کے رقم بیت المال میں داخل کرا دی۔ لوگوں نے سوچا یہ نیک آدمی ہے، لیکن حکومت شاید اس کے بس کا روک نہ ہو۔ انہوں نے سوچا کہ تسبیح ہاتھ میں لیے گوشے میں بیٹھ جائے گا، لیکن ہوا یہ کہ تسبیح کی جگہ قلم چل رہا ہے۔ سالہ سال کے مظالم لوٹائے جا رہے ہیں، ظالموں سے مظلوموں کے حقوق لیے جا رہے ہیں۔ دن اور رات ایک کر کے ملکی نظم و نسق قرآنی اصولوں پر استوار کیا جا رہا ہے۔ احکامات پر فوری تعمیر کرائی جا رہی ہے۔ دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ شخص دنیا سے لا تعلق ہونے کے باوجود امور مملکت سے آشنا ہے۔ صرف آشنا ہی نہیں بلکہ بدعنوانیوں کے کس بل نکالنے کا فن بھی جانتا ہے۔ صبح سے دوپہر تک فرائض سر انجام دینے کے بعد قیلولہ کرنے کے لیے لیٹنا ہی چاہتا تھا کہ نوجوان فرزند عبد المالک آ گیا اور عرض کی، آپ سو گئے تو مظلوموں کی داد رسی کون کرے گا؟ فرمایا بیٹا، تیرے چچا سلیمان کے کفنانے دفنانے میں مشغولیت کی بنا پر کل کا تھکا ہوا ہوں۔
سو کر ظہر کے بعد یہ کام کروں گا۔ اس نے کہا ابو جان اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ آپ ظہر تک زندہ بھی رہیں گے؟ یہ فوراً اٹھے اور اعلان قرار دیا جس کسی کو شکایت ہو آئے، میں اپنے گھر اور خاندان سے شروع ہوتا ہوں۔ اللہ کی قسم جتنا کہا اس سے کہیں زیادہ کر کے دکھایا۔ ہاں اے مسافر، یہ امیر المومنین کا گھر ہے، اسے چھوٹا اور خام سمجھ کر حقیر نہ جان۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کے دروازے رنگ و روگن سے کورے اور مسلح دربان سے خالی ہیں، لیکن یہ دنیا کے تمام گھروں سے معزز ہے۔ جا اور خوف نہ کھا۔ سمرقندی لوٹ پڑا۔ جب دروازے کے پاس پہنچا تو کسی بچے کی رونے کی آواز آئی۔ معلوم ہوا کہ ایک بچے نے دوسرے کا سر پھوڑ دیا ہے۔ خلیفہ بذات خود گھر سے نکلا اور بچے کو پکڑا۔ سمرقندی کو دیکھ کر پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں سمرقند سے ظلم کی شکایت لے کر آیا ہوں۔ فرمایا ٹھہر، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد ایک عورت لرزتی ہوئی آئی اور کہنے لگی یہ سر پھوڑنے والا بچہ میرا بیٹا ہے اور یہ یتیم ہے، اس پر رحم فرمائے۔ امیر المومنین پوچھتے ہیں اس کا وظیفہ لگ گیا ہے یا نہیں؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا ہم اس کا نام دیوان میں لکھ لیں گے۔ وہ عورت دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ ادھر زخمی بیٹی کی ماں غصے سے بولی اب اگر وہ بچہ دوبارہ ایسا نہ کرے تو مجھے کہنا۔ امیر المومنین نے فرمایا تم نے اسے ڈرایا ہوگا۔ اس کے بعد امیر المومنین باہر آئے تو سمرقندی سے عساکر اسلامیہ کے جنرل قتیبہ بن مسلم کی شکایت کی کہ وہ بغیر دعوت اسلام دیے، بغیر جزیہ طلب کیے اور بغیر اعلان جنگ کیے سمرقند پر قابض ہو گیا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا واللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم سے روکا ہے، اپنوں اور غیروں سے انصاف کا حکم دیا ہے۔ فرمایا ایک غلام قلم اور کاغذ لاؤ۔ وہ 2 انگلی کاغذ اور قلم لے آیا۔ انہوں نے چند سطریں لکھ کر مہر لگا دی اور فرمایا وہاں کے گورنر کے پاس لے جاؤ۔ یہ وہاں سے نکلا اور سفر طے کرنے لگا۔ جب کسی شہر میں داخل ہوتا تو مسجد میں چلا جاتا، نماز کے وقت مسلمانوں سے کندھا ملا کر کھڑا ہو جاتا۔ اس کے دل میں ایمان اور زبان پر تکبیر و تحمید تھی۔ وہ اپنے آپ کو اسلامی تنظیم کا کارکن سمجھتا اور دیکھتا کہ ایک امامت کرتا ہے، دوسرے اقتداء کرتے ہیں، نہ ان میں کوئی پروہت ہے نہ رشی، ان کے سامنے کوئی بت ہے نہ مجسمہ۔ امیر اور غریب، شاہ اور گدھا، کالے اور گورے، حاکم اور محکوم، سب کے سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں اور کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے ایک ذات رب العالمین کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اب نہ کوئی مشقت تھی نہ تکلیف۔ جب کسی شہر کی مسجد میں جاتا وہ مسافر سمجھ کر مہمانی کرتے۔ اب یہ سوچتا ہے کہ میری آمد اور واپسی کے درمیان کتنا فرق ہے۔ آیا تو غریب پردیسی تھا، جا رہا ہوں تو نعمتوں سے لدا ہوا ہوں، واپس مندر پر پہنچا۔ لیکن اس مرتبہ نہ ڈراؤنے مجسموں کا خوف، نہ نیلے چراغوں کا ڈر، نہ پروہت کی ہیبت تھی، نہ اس کا خوف، کیونکہ نور اسلام سے اس پر واضح ہو گیا کہ یہ بے جان بت نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ البتہ اس نے اپنے قبول اسلام کو مخفی رکھا۔
اس نے مندر کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھول دیا گیا۔ اندر والے اسے زندہ اور سلامت دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ اس نے اپنی روادات سفر بیان کر کے ان کو اور بھی حیران کر دیا۔ انہوں نے اسے جلد سے جلد گورنر کے پاس بھیجا۔ گورنر نے رکا کھول کر پڑھا تو اس میں حکم تھا کہ موجودہ کور کمانڈر اور کاہنوں کا جھگڑا نمٹانے کے لیے خصوصی عدالت مقرر کی جائے اور جج جو فیصلہ کرے اسے نافذ کر دیا جائے۔ گورنر نے سر اطاعت خم کرتے ہوئے عدالت تشکیل دی اور جمی بن حاضر کو جج مقرر کر دیا گیا۔ عدالت کی تشکیل کی خبر سن کر پڑھوت خوشی سے تمتما اٹھے، لیکن لمحے بھر کی خوشی کے بعد ان کے چہرے ایسے سیاہ ہو گئے جیسے صاف آسمان پر کالا بادل چھا گیا ہو۔ انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ عدالت بھی مسلمانوں کی دھوکہ بازی کا نیا باب ہوگی۔ مقررہ تاریخ آ پہنچی، تمام لوگ مسجد میں جمع ہو گئے۔ ایک طرف سمرقند کے پروہت بیٹھ گئے اور دوسری طرف عرب کا اسکندر یعنی عساکر اسلامیہ کا جنرل، جس کے برابر مشرق میں کوئی فتوحات حاصل نہ کر سکا تھا۔ لوگوں کی آنکھیں مسجد کے دروازے پر لگی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک دبلا پتلا اور نظیف و نظر شخص چھوٹی سی ٹوپی سر پر رکھے مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ اس کا غلام تھا۔ وہ آتے ہی 2 نفل ادا کر کے مسجد کے ستون سے لگ کر بیٹھ گیا اور اس کا غلام پاس کھڑا ہو گیا۔ یہ خصوصی عدالت کا جج جمی بن حاضر باجی تھا۔ جج کو دیکھ کر پرہتوں کو آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ شخص فاتح اعظم کے خلاف اور مغلوب پرہتوں کے حق میں فیصلہ سنائے گا۔ جج کے غلام نے بغیر کسی لقب اور رکنیت کے سپہ سالار کو پکارا۔ وہ آ کر دائیں جانب بیٹھ گیا۔ پھر پرہتوں کے سربراہ کو بلایا۔ وہ بائیں جانب بیٹھ گیا۔ مقدمے کی سماعت شروع ہوئی۔ خصوصی عدالت کے جج نے کمزور اور نجیف آواز میں پرہتوں کے پروت سے کہا کہ اپنا دعویٰ پیش کرو۔ اس نے کہا کہ عساکر اسلامیہ کے سپہ سالار نے بغیر دعوت اسلام اور بغیر جزیہ طلب کیے اور بغیر اعلان جنگ کیے دھوکے سے ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا ہے۔ جج نے جنرل سے جواب دعویٰ طلب کیا تو اس نے کہا، اللہ آپ کو حق و انصاف پر گامزن رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے اس ملک کو کفر سے نجات دی اور مسلمانوں کو اس کا وارث بنایا۔ جج نے پوچھا، کیا تم نے دعوت اسلام دی تھی اور ان کے انکار پر ان سے جزیہ طلب کیا تھا اور پھر اعلان جنگ کیا تھا؟ جنرل نے کہا، نہیں جناب۔ جج نے کہا، گویا تم نے اقرار کر لیا ہے۔ سنو، اللہ نے اس دین کی نصرت اس وجہ سے کی ہے کہ یہ حق و انصاف کا داعی ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ملکوں پر بغیر حق کے قبضے کرتے پھریں۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ مسلمان اس ملک سے نکل جائیں اور سرحد پر جا کر اسلامی دستور کے مطابق دعوت اسلام پیش کریں، پھر جزیہ طلب کریں۔ اگر ان کے لیے بھی ناقابل قبول ہو تو پھر اعلان جنگ کریں۔ اس کے بعد عدالت برخاست ہو گئی۔ ایک طرف سے جج نکل گیا، دوسری طرف سے عساکر اسلامیہ کا سپہ سالار۔ مندر والے بھی سن کر چل دیے، مگر باقی لوگ کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ سمرقندی نے بڑے پروہت کے چہرے کی طرف دیکھا تو جانچ گیا۔ اس ناقابل یقین فیصلے کے بعد ان کے چہرے پر نور اسلام کی کرنیں چمکنے لگی ہیں اور اسے اسلام کے سرسبز و شاداب جلال و جمال سے
منور دنیا نظر آ گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اس نے اپنے دین کو خیرباد کہنے کا ارادہ کر لیا ہے، کیونکہ کسی سعید روح کا نور اسلام دیکھ کر اسلام قبول نہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے بچے کی ماں کے پیٹ کی تاریک دنیا سے نکل کر دوبارہ اسی اندھیرے میں واپس جانا ہے۔ چند گھنٹے گزرنے کے بعد فضا بگل کے آواز سے گونجنے لگی، چاروں طرف جھنڈے بلند ہونے لگے، افواج اسلامیہ سمرقند سے نکلنے لگیں۔ پرہتوں نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فیصلہ نافذ ہو گیا اور لشکر جا رہا ہے۔ یہ وہ لشکر ہے جو مدینہ منورہ سے چلا تو سمرقند تک کوئی طاقت اس کے سامنے ٹھہر نہ سکی تھی، اور اس نے کیسر و کسرا کے ٹڈی دل لشکروں کو کچل دیا تھا۔ آج اسے دبلے پتلے، نجیف و نزرار اور پست آواز والے بوڑھی کی آواز نے نکال باہر کیا ہے۔ اب یہ لشکر سرحد پر جا کر دستور کے مطابق دشمن کو دعوت اسلام دے گا، قبول نہ ہونے کی صورت میں جزیہ طلب کرے گا، اور پھر جزیے سے انکار کی صورت میں دشمنان دین سے اعلان جنگ کرے گا۔ تو کیا اب سمرقند اس لشکر کو روک سکے گا جسے روم اور ایران اور چین کی افواجیں نہ روک سکیں؟ اور کیا مندر کے پتھر اسے سیل روا کو روک سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ بڑا پروت اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا، تمہارا کیا خیال ہے؟ سمرقندی نے کہا کہ سنو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہ سن کر مندر کا سب سے بڑا پروت بولا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ پروہت مندر کے سجدہ نشین کی شہادت حق دینی ہی تھی کہ پورا سمرقند نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا۔ مسلمان فوجیں سمرقند میں داخل ہو گئیں۔ نہ کوئی حاکم رہا، نہ محکوم، نہ غالب، نہ مغلوب، سب کے سب بھائی بھائی بن گئے۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہ رہی، مگر تقوی کی بنا پر سمرقند اس وقت سے اسلام میں داخل ہوا اور انشاءاللہ داخل رہے گا۔ آمین۔